مرزے انجینئر کا تعلق ہے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ شخص اپنے آپ کو اہل علم بھی کہتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گفتگو جو ہے نا وہ عالمانہ نہیں، یعنی صحابہ پہ تنقید کرنا اور تنقید کرنے کے بعد اس کا مذاق بنا دینا، اور جو طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے نا وہ عوام میں ان چیزوں کو نہیں آنا چاہیے۔ کچھ ایسی کتابوں کے حوالے کہ اگر وہ عوام کے سامنے آئیں تو بڑا انتشار اور اختلاف سا پیدا ہو جائے، فلاں مسلک فلاں مذہب کے لوگوں کے خیالات عقائد ان کی کتابوں میں یہ ہیں۔ فار ایگزامپل انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ اپنے طلباء کو بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم میں رہنی چاہیے۔ شریعت میں غازی کا کیا کردار ہے؟ اگر کوئی غازی اٹھتا ہے تو پھر فساد فی الارض والا جو ایک شرعی نقطہ یہاں پر اٹھا دیا جاتا ہے دیگر علماء کی جانب سے، اس کی کیا تشریح بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ اس وقت میرے ساتھ علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب موجود ہیں۔ یہ یکساں مقبول ہیں تمام مکاتب فکر میں اور ان پر یکساں تنقید ہوتی ہے تمام مکاتب فکر کی جانب سے، چونکہ یہ کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس پر، کچھ ایسے موضوعات پر قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کچھ ایسے لوگ جن کے ذاتی مفادات کو نقصان اور ٹھیس پہنچتی ہے وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ کہ جن کے عقائد اور جن کے فروعی مسائل میں جو اختلافات اور جو ابہام ہوتے ہیں وہ سلجھ جاتے ہیں، وہ ان کے مدعا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ آج کچھ 3-4 چیدہ مسائل لے کر ہم علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں مرزا جہلمی صاحب کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہائپ بنی ہوئی ہے، اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ ویڈیوز بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ایک فتویٰ دائر کر دیا جاتا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر، اس فتوے کے ساتھ آپ کس حد تک سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس فتوے کے ساتھ آپ کے کون کون سے اختلافی پوائنٹس ہیں؟ آج کل مرزا محمد علی صاحب کے بارے میں جو ان کی ویڈیو موضوع بحث ہے وہ میرے خیال میں توہین رسالت کے ضمن میں ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کوئی ایسے جملے استعمال کیے کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ توہین عدالت کے تحت وہ جملے آتے ہیں، تو ان پر یہ فتویٰ لگا دیا گیا، اور یہ کئی علماء کی طرف سے، بلکہ ایک عالم جو گجرات کے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان پر کیس درج کیا جائے 295C کا، اور یہاں اس حد تک تو صحیح ہے کہ ان پر کیس درج کیا جائے، قانونی رائے لی جائے کہ کیا واقعی وہ الفاظ توہین رسالت کے ضمن میں آتے ہیں یا نہیں۔ لیکن آگے جو ان بزرگوں نے یہ کہا کہ میں انعام دوں گا اور کوئی اس کا سرقلم کر دے، میرے خیال میں یہ کسی لحاظ سے بھی یہ گفتگو اور یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح اگر کوئی آدمی قانون کو ہاتھ میں لے تو پھر پورے ملک میں ایک افراتفری کا اور فساد کا ایک ابال آ جائے گا سارے ملک میں۔ تو کسی کو کسی حالت میں بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قانونی مدد لینی چاہیے، اور حکومت وقت سے اور اداروں سے یہ گزارش کرنی چاہیے کہ وہ اس پر قانونی رائے لیں، جو صاحب رائے لوگ ہیں، اور اگر ان پر 295C بنتا ہے تو پھر ان پر 295C لگایا جائے، اور اگر نہیں بنتا تو نہ لگایا جائے۔ یعنی ماورائے عدالت قتل کو آپ سٹینڈ نہیں کر رہے، تو پھر یہاں پر یہ بتائیے گا کہ شریعت میں غازی کے کردار کی کیا اہمیت ہے، یا غازی کا کیا کردار ہے، اور اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اور پھر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی غازی اٹھتا ہے تو پھر فساد فی الارض والا جو ایک شرعی نقطہ یہاں پر اٹھا دیا جاتا ہے دیگر علماء کی جانب سے، اس کی کیا تشریح بنتی ہے؟ میرے خیال میں کہ ایک شخص اس کے سامنے کوئی ایسا جملہ کوئی آدمی استعمال کرتا ہے جس سے توہین رسالت واضح ہو رہی ہے، اور وہ شخص اسی وقت کوئی قدم اٹھا لیتا ہے جذبات میں آ کے، تو وہ تو معذور سمجھا جائے گا
کہ اس نے فوری طور پہ ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن ایک آدمی کی گفتگو ہے، اس آدمی سے پوچھنا چاہیے کہ تیری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے، تو نے یہ لفظ بولے ہیں، اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ کوئی توجیہ پیش کر دیتا ہے، کوئی وضاحت کر دیتا ہے اپنی گفتگو کی اور اپنی بات کی، تو اسے دیکھنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی توجیہ موجود ہے اپنے کام کی یا اپنے عمل کی، جس طرح سے فار ایگزامپل انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ مختلف مکاتب فکر کے جو نامور علماء اکرام ہیں ان کے جملوں کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی لفظ چھوکرا کا استعمال کیا تو میں نے بھی کر لیا، اور ان کا یہ کلیم ہے جس کی بہرحال ان کے پاس وضاحت نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کی کتابوں میں بھی یہ لفظ درج ہے۔ اگر اس کی توجیہ کسی سطح پر پیش کر دی جاتی ہے تو وہ کیس ریزالو ہے؟ اگر وہ توجیہ علماء اور صاحب الرائے لوگ جو معتبر لوگ ہیں، اس ملک کے علماء ہیں اور قانونی ماہرین ہیں، اگر وہ ان کی توجیہ کو قبول کریں تو۔ یہ بتائیے گا لاسٹلی، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جس وقت پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک کیمرہ سامنے لگایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو مختلف مسائل جو کہ پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، جو کہ ایک نشست سے زیادہ نشست ان کو درکار ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، تو ان کی ویڈیوز بنانا اور ان کو سوشل میڈیا پر پبلش کر دینا، پبلک کر دینا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وجہ سے امت میں ایک انتشار پھیل جاتا ہے؟ چونکہ جو موضوع درکار تھا جس کے لیے وقت کو 30 منٹ کا سمجھانے کے لیے، اس کو 10-10 منٹ کی صورت میں 3 پارٹس میں اگر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور عام عوام کی زیادہ رسائی دوسرے حصے تک ہوتی ہے، پہلے اور تیسرے تک نہیں ہوتی، تو وہ گمراہ ہو سکتے ہیں یا وہ ان تک پراپر انفارمیشن نہیں پہنچ سکتی۔ میرے خیال میں جو طلباء کو پڑھایا جاتا ہے نا، وہ عوام میں ان چیزوں کو نہیں آنا چاہیے کہ طلباء کے سامنے بعض اوقات علمی گفتگو کرتے ہوئے دوسرے مذاہب جو ہیں، دوسرے مسالک جو ہیں، ان کی کچھ ایسی کتابوں کے حوالے کہ اگر وہ عوام کے سامنے آئیں تو بڑا انتشار اور اختلاف سا پیدا ہو جائے۔ لیکن طلباء کو سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ انہیں بتایا جائے کہ فلاں مسلک، فلاں مذہب کے لوگوں کے خیالات، عقائد ان کی کتابوں میں یہ ہیں۔ اب میرے دور تفسیر میں کچھ کلپ میرے جو میں بیان کرتا رہا، مذاہب باطلہ پہ میں نے جو تحقیق پڑھائی، اس کے کچھ کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں، وہ خود میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ یہ کلپ عوام میں نہیں آنے چاہیے تھے۔ آپ کا ایک ابھی ریسنٹلی کلپ ہوا جس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، یعنی عوام میں یہ نہیں آنے چاہیے تھے، یہ طالب علموں میں، علمی حلقوں میں یہ رہنے چاہیے۔ آپ کی رائے بالکل مناسب ہے کہ اس طرح زیادہ انتشار، اختلاف پھیلتا ہے اور معاشرہ اور ہمارے ملک کا ماحول اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اس چیز کا اظہار کیا ہے، اور یعنی یہ کہ اگر یہ کام فار ایگزامپل انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ اپنے طلباء کو ہر قسم کا موضوع پڑھانے کے لیے وہ سامنے کیمرہ لگائے، تو یہ غلط ہے، اور اسی طرح سے دیگر علماء اگر یہ کر جاتے ہیں تو یہ غلط عمل۔ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم میں رہنی چاہیے۔ طلباء کو ہم پڑھا رہے ہیں تو طلباء کو ہم سمجھا دیں، لیکن ایک عام آدمی جو اس کی کنہ کو نہیں سمجھتا، حقیقت کو نہیں سمجھتا، اسے بیک گراؤنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور درمیان میں ایک کلپ کاٹ کے آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا ہے، تو اس سے مخالف فریق جو ہے اس میں جذبات ان کے مجروح ہونے لگتے ہیں اور غم و غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر عجیب قسم کے کمنٹ وہ لوگ کرنے لگتے ہیں۔ جہاں تک مرزے انجینئر کا تعلق ہے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ شخص اپنے آپ کو اہل علم بھی کہتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گفتگو جو ہے نا وہ عالمانہ نہیں بلکہ عامیانہ سطح پہ آ جاتی ہے، اور ایک سنجیدہ اور اہل علم آدمی کی جو گفتگو ہے وہ عامیانہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی پھر صحابہ پہ تنقید کرنا اور تنقید کرنے کے بعد اس کا مذاق بنا دینا، اور تو وہ ان کی عادت ہے، وہ اس سے معاشرے میں جو انتشار پھیل رہا ہے اور چیمگوئیاں کی کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ساری